رفع اللہ درجاتک فی الدنیا والآخرہ وأحسن اللہ الیک۔ تعلیم و تربیت کے اسلامی اہداف، اس عنوان پر شبنم افشائی کرنے کے لیے میں اسف الثانی کی طالبہ ریحانہ بنت عبدالسلام کو دعوت دیتی ہوں، وہ آئیں اور اپنے نرالے انداز کے ساتھ تقریر کی وضاحت کریں۔ فلتتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ذی وقار صدر محفل، ذی علم دانش حکم صاحبان، مشفق معلمین و معلمات اور میرے راہ حق کی عزیزہ سہیلیوں، آج کی اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم و تربیت کے اسلامی اہداف۔ تعلیم و تربیت انسانی زندگی کے دو ایسے بنیادی ستون ہیں جن پر قوموں کی تعمیر اور تہذیبوں کا عروج و زوال قائم ہوتا ہے۔ اگر تعلیم ہو مگر تربیت نہ ہو تو علم انسان کو فائدہ دینے کے بجائے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر تربیت ہو مگر علم نہ ہو تو نیت تو اچھی ہوتی ہے مگر راستہ واضح نہیں ہوتا۔ اسلام نے تعلیم اور تربیت کو الگ الگ نہیں رکھا بلکہ دونوں کو ایک ہی مقصد کے تحت جوڑ دیا ہے تاکہ انسان علم کے ساتھ اخلاق، شعور کے ساتھ کردار اور مہارت کے ساتھ تقویٰ حاصل کرے۔ افسوس کہ آج کے دور میں تعلیم کو صرف ڈگری، ملازمت اور معاشی فائدے تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلامی تعلیم انسان سازی کا مکمل نظام ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اسلامی تعلیم کی بنیاد قرآن مجید کی پہلی وحی سے ہی واضح ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ العلق آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ معزز سامعین و سامعات، یہاں صرف پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیم کا پہلا مقصد انسان کو اس کے خالق سے جوڑنا ہے، نہ کہ اپنے معبود حقیقی سے بے نیاز بنا دینا۔ تعلیم و تربیت کا پہلا اسلامی ہدف ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہے۔ ایسا علم جو ایمان پیدا نہ کرے وہ اسلامی تعلیم نہیں کہلا سکتا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ علم رکھنے والے ہی اللہ تعالیٰ سے حقیقی خوف رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا فرمان جاری کر کے حصول علم کو فرض عین قرار دیا ہے۔ معزز سامعین سامعات، یہ فرض عین علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت، اطاعت اور بندگی سکھائے۔ تعلیم و تربیت کا دوسرا بڑا ہدف اخلاق و کردار کی تعمیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد واضح طور پر بیان فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رواہ احمد، بے شک میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، اسلامی تعلیم کی بنیاد قرآن مجید کی پہلی وحی سے ہی معزز سامعین و سامعات، اسلامی تعلیم انسان کو سچائی، امانت، عدل، حیا اور رحم سکھاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی بددیانتی، ظلم اور اخلاقی زوال کا شکار ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں۔ تعلیم و تربیت کا تیسرا اسلامی ہدف علم کو عمل میں ڈالنا۔ قرآن مجید بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑتا ہے، چنانچہ فرمان ربانی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع کہہ کر ایسے علم سے پناہ مانگی جو فائدہ نہ دے۔ معزز حاضرین و حاضرات، اسلام ایسا علم نہیں چاہتا جو صرف زبان یا کتابوں تک محدود ہو، بلکہ ایسا علم چاہتا ہے جو کردار اور معاشرے میں نظر آئے۔ تعلیم و تربیت کا چوتھا ہدف تزکیہ نفس اور روحانی تربیت ہے، جیسے کہ سورۃ الشمس آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد افلح من زکاہا۔ اسلامی تعلیم انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے
اندر عاجزی، اخلاص اور تقویٰ پیدا کرتی ہے، کیونکہ علم اگر تزکیے سے خالی ہو تو غرور اور تکبر کو جنم دیتا ہے۔ معزز حاضرین و حاضرات، اسلامی نظام تعلیم کا ایک عظیم مقصد متوازن شخصیت کی تعمیر ہے۔ اسلام نہ صرف عبادت سکھاتا ہے اور نہ ہی صرف دنیا کمانا، بلکہ دونوں کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا، رواہ البخاری۔ بے شک تجھ پر تیرے رب کا حق ہے اور تیرے نفس کا حق اور تیرے اہل خانہ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اسلامی تعلیم انسان کو دینی، اخلاقی، معاشرتی اور پیشہ ورانہ ہر پہلو سے مضبوط بناتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دور حاضر کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں ماہر ڈاکٹر، انجینئر اور افسر تو بنا رہا ہے مگر اچھا انسان نہیں بنا رہا ہے۔ علم بڑھ رہا ہے مگر امن ختم ہو رہا ہے، سہولتیں بڑھ رہی ہیں مگر سکون کم ہو رہا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت ہے۔ آخر میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ ہم تعلیم و تربیت کے اسلامی اہداف کو دوبارہ زندہ کریں، اپنے گھروں، مدارس، اسکولوں اور جامعات میں ایمان، اخلاق، عمل اور تزکیہ کو تعلیم کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے جو فرد کو بھی سنوارتی ہے اور قوم کو بھی، دنیا کو بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت کو بھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور صحیح اسلامی تربیت عطا فرمائے اور ہمیں اس علم کے ذریعے امت کے لیے رحمت بنائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔